ضرب الامثال یعنی مثال کے چند الفاظ میں ایک پوری کہانی یا پورے قصے یا واقعے کا حوالہ ہوتا ہے۔ وہ چند الفاظ سن یا پڑھ کر سارا قصہ ذہن میں آ جاتا ہے۔ اردو میں ضرب الامثال کو کہاوت بھی کہا جاتا ہے۔ ضرب الامثال کہاوت۔ ضرب الامثال کے معنی ہے مثالیں بیان کرنا، یعنی چند الفاظ پر مشتمل کوئی ایسی بات جس میں نسل در نسل انسانوں کے تجربات کا نچوڑ موجود ہو اور ان میں کوئی اخلاقی سبق پایا جاتا ہو یا عبرت کا کوئی درس ملتا ہو۔ عموماً ضرب الامثال کہاوتوں کا کوئی پس منظر بھی ہوتا ہے، یعنی اس کے پیچھے کوئی واقعہ بھی موجود ہوتا ہے۔ یعنی اب تک ہم یہ سمجھے کہ جب کوئی واقعہ بار بار تجربہ اور مشاہدے میں آئے تو ان تجربات اور مشاہدات کا نچوڑ پیش کرنے کے لیے چند الفاظ یا جملے استعمال کیے جاتے ہیں، جنہیں ضرب الامثال یا کہاوت کہا جاتا ہے۔ جب یہ الفاظ یا جملے عرصہ دراز تک کسی خاص موقع پر استعمال کیے جاتے رہیں اور اپنی لفظی معنوں سے گزر کر کچھ اور معنی دیں تو ان کو ضرب المثل کہتے ہیں۔ ضرب المثل عموماً اپنی بات کو وزنی اور مؤثر بنانے کے لیے دوران گفتگو استعمال کرتے ہیں۔ چند ایک ضرب الامثال۔ خان صاحب کی فیاضی کے بڑے چرچے تھے، مگر ان سے مل کر مایوسی ہوئی۔ اونچی دکان پھیکا پکوان کا معاملہ ہے۔ یعنی اونچی دکان پھیکا پکوان کا مطلب کہ نام تو بڑا لیکن کام کچھ بھی نہیں۔ دوسری مثال، کچھ تو شرم کرو، اپنی غلطی کے باوجود آنکھیں دکھا رہے ہو، گویا الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے مطلب اپنا قصور ہو اور دوسروں کو برا کہنا۔ مہینے بھر اخبار پڑھنے کے بعد ردی اچھے دام میں گئی، آم کے آم گٹھلیوں کے دام۔ اب یہ ضرب المثل آم کے آم گٹھلیوں کے دام کا مطلب کہ وہ کام جس میں فائدہ ہی فائدہ ہو، دوہرا فائدہ، ہر طرح سے فائدہ۔ یہ آپ کی شیروانی ہے یا کوٹ؟ آدھا تیتر آدھا بٹیر۔ یعنی آدھا تیتر آدھا بٹیر مطلب بے میل اور بے جوڑ، ادھر نہ ادھر۔ ایک تو ریل میں بھیڑ بہت تھی، راستے میں انجن خراب ہو گیا، گویا آسمان سے گرے تو کھجور میں اٹکے۔ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، ایک مصیبت سے نجات پا کر دوسری میں مبتلا ہو جانا۔ خان صاحب الیکشن جیت گئے ہیں، اب تو 5 انگلیاں گھی میں ہوں گی۔ 5 انگلیاں گھی میں ہونا، ہر طرح سے فائدہ ہی فائدہ ہونا۔ باپ اور بیٹے دونوں ہی بے ایمان ہیں، جیسی روح ویسے فرشتے۔ جیسی روح ویسے فرشتے مطلب جیسے خود ویسی ہی پسند۔ دور کے ڈول سہانے لگتے ہیں، وہاں جاؤ گے تو 2 دن رکنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ دور کے ڈول سہانے، دور کی سنی ہوئی بات اچھی معلوم ہوتی ہے، کسی کو بغیر برتے ہوئے اچھا سمجھ لینا۔ اب چند ایک اور ضرب الامثال اور ان کے مطلب۔ اپنی گلی میں کتا بھی شیر ہوتا ہے، اس کا مطلب اپنے گھر میں کمزور بھی طاقتور ہوتا ہے۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، اپنا قصور ہو اور دوسروں کو برا کہنا۔ اونچی دکان پھیکا پکوان، نام بڑا لیکن کام کچھ نہیں۔ اونٹ کے منہ میں زیرہ، بڑے پیٹ والے کو ذرا سی چیز کھانے کو دینا۔ اندھے کے آگے روئے، اپنے نین کھوئے۔
نااہل کو نصیحت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں، ہر شخص اپنی خواہش اور ضرورت پوری کرنا چاہتا ہے۔ چند اور ضرب الامثال اور ان کے مطلب: ایک امام میں سب ننگے، مطلب سب کا ایک ہی رنگ۔ ایک لاٹھی سے سب کو آنکنا، اچھے برے کی پہچان نہ کرنا۔ ایک تو کڑوا کریلا اور دوسرا نیم چڑھا، بروں کو بروں کی صحبت ملنا۔ ایک شیر مارتا ہے 100 لومڑیاں کھاتی ہیں، بہادر اپنی کمائی سے محتاجوں کا پیٹ بھرتے ہیں۔ ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کرتی ہے، ایک کی وجہ سے پورے گروہ کی بدنامی ہوتی ہے۔ آم کے آم گٹھلیوں کے دام، وہ کام جس میں فائدہ ہی فائدہ ہو۔ آ بیل مجھے مار، خواہ مخواہ لڑائی مول لینا۔ کالا بلی چوہا لنڈورا ہی بلا، مجھے آپ کی عنایت نہیں چاہیے۔ بلی کے خواب میں چھیچھڑے، ہر شخص اپنے ہی مطلب کی سوچتا ہے۔ بوڑھی گھوڑی لال لگام، بڑھاپے میں جوانی کی آرائش۔ بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح، کچھ بھی وصول ہو جانا اچھا ہوتا ہے۔ بغل میں چھری منہ میں رام رام، دوستی ظاہر کر کے دشمنی کرنا۔ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، برا کام یا کمزوری ظاہر ہو کر ہی رہتی ہے۔ پانچوں انگلیاں گھی میں اور سر کڑائی میں، ہر طرح سے فائدہ ہی فائدہ۔ پڑھیں فارسی بیچیں تیل، شریف ہو کر رذیلوں کے کام کرنا۔ پیٹ میں آنت نہ منہ میں دانت، بہت زیادہ ضعیف ہونا۔ جب تک سانس تب تک آس، امید مرتے دم تک رہتی ہے۔ جان ہے تو جہان ہے، دنیا کا لطف زندگی کے ساتھ ہے۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، طاقتور کا ہر چیز پر قبضہ ہوتا ہے۔ جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا ہوگا، جتنی محنت کرو اتنا پھل پاؤ گے۔ جان نہ پہچان خالہ جی کو سلام، مطلب پڑھنے پر تعلق جتانا۔ جادو جو سر چڑھ کر بولے، اصلیت خود بخود ظاہر ہوتی ہے۔ شکریہ۔